الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی ٹچ کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا، کس نے مارا؟ ابو لؤلؤ فیروز نے۔ تو وہ جب ہوش میں آئے، پھر انہوں نے 6 بندوں کی کابینہ بنائی اور کہا کہ ان 6 بندوں میں سے ایک کو خلیفہ چن لیا جائے۔ اس میں سعد، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، طلحہ، عثمان، علی، یہ 6 بندے تھے۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ یہ شورا میں رہے، لیکن اس کو آپ خلیفہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ خلیفے کا امیدوار نہیں، لیکن شورا میں اس لیے رہے کہ اگر ان 6 کا آپس میں اتفاق مثلا ایسے ہو گیا کہ 3 ایک طرف ہو گئے، 3 ایک طرف ہو گئے، اور یہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا، پھر عبد الرحمن بن عوف جس کو بنائے، وہ یہ انہوں نے کابینہ بنایا۔ اپنے بیٹے کو دیکھو، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بھی آپ اس میں شامل کر دو۔ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے، وہ ان کے بینوئی تھے، ان کو بھی نہیں بنایا۔ یہ حضرت عمر کا آپ انصاف دے کے کہ موضوع تہمت سے بھی بچ رہے تھے، حالانکہ یہ دونوں قابل خلافت تھے، دونوں خلیفہ بننے کے بالکل قابل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنت کے اتنے پابند تھے، جب حضور کے ساتھ جاتے تھے تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تھا، یا اونٹ سے اترے تھے یا گھوڑے سے، آپ بھی جب بھی سفر کرتے تھے وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتے تھے، چاہے قضاء حاجت ہو یا نہ ہو، حضور کی اتباع میں۔ خیر، اب یہ 3 جب 6 جمع ہو گئے، ان میں سے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کون؟ سعد جو ہے عبد الرحمن بن عوف کے اس میں دستبردار ہو گیا، اور زبیر حضرت علی کے اس میں، اور طلحہ حضرت عثمان کے حق میں بیٹھ گئے۔ اب ایک بیٹھ گیا، 3 رہ گئے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، آپ دونوں میں سے آپ دونوں مجھے اختیار دے دو، میں انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح فیصلہ کروں۔ اور 3 دن کا وقت ویسے بھی حضرت عمر نے دیا تھا، تو 3 دن تک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینہ میں لوگوں سے ملتے رہے اور مشورہ کرتے رہے کہ آپ کے خیال میں کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عورتوں سے بھی مشورہ کی، اتنے آپ نے باریک بینی سے مشورہ کی۔ پھر جب یہ سب کارروائی کر کے پھر ساری کمیٹی کو بھی جمع کیا، پھر حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی سے کہا اگر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں تو آپ حضور اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان کے طریقوں پر چلیں گے 100%؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی آپ اس پہ چلیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں چلوں گا۔ اور پھر آپ نے خود پہلے کس نے بیعت کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ۔ دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اور لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، جب ان کا انتقال ہوا، پھر حضرت ام کلثوم، یہ دونوں آپ کے نکاح میں تھی، تو 2 نور آپ کے ہاتھ جمع ہو گئے۔ اور حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہتے تھے، تو حضور نے کہا اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی میں وہ بھی دے دیتا آپ۔ اتنے یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے بدر میں شرکت تو نہیں کی کیونکہ آپ کی گھر والی بیمار تھی، حضور نے حکم دیا کہ آپ یہیں رہیں۔ اب جب وہ بالکل تدفین سے فارغ ہو گئے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام آیا کہ بدر کی خوشخبری لے کر، لیکن آپ نے ان کا حصہ رکھا، مال غنیمت میں حضور نے حضرت عثمان کا پورا حصہ رکھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو نام لکھا ہوا ہے کہ والد کا کیا نام تھا؟ عفان، اور والدہ کا نام عروہ یا عروہ۔ ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی، ٹھیک ہے؟ کل عمر 82 سال تھی۔ اچھا، یہ ان کی ازواج مطہرات 7 تقریباً بیویاں تھی، مختلف اوقات میں، ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتے، مختلف اوقات میں، ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسری سے۔ آخری جو ان کی بیوی جو ان کے ساتھ تھی، وہ واقعہ آ جائے گا شہادت میں، اس کا نام نائلہ تھا۔ اچھا، اسلام انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے،
اس کے بعد حضرت عثمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ۔ وہ یہ اصل میں سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے۔ جب آئے وہاں سے مکہ آئے تو پتہ چلا یار کہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر انہوں نے ایمان لایا۔ اچھا، قربانی ان کی بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک کنواں تھا جو آج بھی موجود ہے، بئر روما اس کا نام تھا، روحا یا روما اس طرح کا نام تھا، ہاں، وہ آپ نے لے کر وقف کر دی مسلمانوں کے لیے، جو بہت زبردست کام کیا۔ اسی طرح تبوک میں آپ نے 1000 گھوڑے اور اونٹ ملا کے، چند سو گھوڑے تھے اور چند سو اونٹ تھے، اس کو ملا کے آپ نے اللہ کی راہ میں دیے۔ اور آپ نے ایک کام یہ کیا، ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا تو آپ نے باہر سے اناج منگوایا اور تاجر سب آپ کے پاس آئے کہ یہ ہمیں مطلب منافع رکھ کے ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے کہا آپ کتنے % تک ہمیں منافع دے سکتے؟ کسی نے کہا 1%، کسی نے کہا 2%، کسی نے کہا 2.5، 3۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شخص 10% تک دے سکتے۔ تو تاجر حیران ہو گئے کہ اتنا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اللہ پاک مجھے 10% دیں گے اس کے، اگر میں اس کو فقراء میں تقسیم کروں گا۔ پھر وہ سارا اناج فقراء مدینہ میں تقسیم کر دی، اتنے سخی تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ان کی سخاوت اور تجارت مشہور تھی، بڑے تاجر تھے اور بڑے سخی تھے۔ اچھا، ہجرت انہوں نے 3 ہجرتیں کی، 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت میں تو یہ بالکل امیر تھے، پھر وہ جو واپس آئے، آپ لوگوں نے سنا نا ہجرت حبشہ میں جو وافہ پھیل گئی کہ مسلمان ہو گئے سارا، اس میں تو یہ امیر تھے۔ اور دوسری مرتبہ پھر ہجرت کی، تیسری مرتبہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اچھا، جہاد میں بھی یہ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے بدر کے علاوہ۔ اور سفارت میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں سفیر بنا کے بھیجا، جا کے حالات معلوم کریں مکہ کے، اور ان سے کہے کہ بھئی ہم عمرے کے لیے آئے۔ یہ جب گئے اور وہاں ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس سال نہیں آ سکتے، اگلے سال آنا ہے۔ تو پھر انہوں نے پیشکش کی حضرت عثمان کو کہ آپ طواف کر لیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ میں گوارہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے حضور کو منع کر دی اور میں یہاں طواف کروں۔ ان کو جانے میں دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے موت پر بیعت لے لی کہ موت تک ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو سب نے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور نے ہاتھ رکھا، سب نے بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ خود کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے ہوئی تھی، یعنی اتنی اہمیت تھی۔ سفیر بھی آپ نے ان کو بنایا۔ اچھا، جود و کرم سخاوت کی تو میں نے آپ کو بات کر دی، اور خلیفے کے انتخاب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا اور حضرت علی نے بھی فوراً بیعت کر لی۔ فتوحات ان کے زمانے میں آذربائیجان، ارمینیا، تبرستان، یزجرد، یہ آخری بادشاہ تھے ایران کے، یہ بھی انہی کے دور میں ہلاک ہوئے۔ جو آخری کڑی تھی ایرانی وہ بھی ختم ہو گئی۔ خراسان بھی ان کے اس میں بعض علاقے ان کے فتح ہوئے، یہ ان کے ہوتے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ ان کا، انہوں نے قرآن کا جو ہے نسخہ بنایا اور اس کے مختلف جو صوبے تھے اس سب میں وہ تقسیم کر دیا، کیونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا تو ہر ایک اس کو اپنے لہجے میں اور اپنے اس میں پڑھتا تھا، تو جس سے اختلاف ہوتا، کوئی کہتا ہے یار عراقی لہجہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا نہیں مصری ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو قریش کے لہجے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا اس میں کر دیا، اور ابوبکر صدیق نے جمع کیا تھا اصل میں ایک نسخہ جو حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ان کے پاس تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ان سے وہ نسخہ لیا، ان کی کاپیاں کروائی، اور پھر وہ مختلف جس صوبے تھے اس میں تقسیم کر دی اور کہا کہ یہ نسخہ ہے، باقی کوئی بھی لہجہ وغیرہ نہیں چلے گا، یہی آگے۔ اور یہ بہت عظیم کارنامہ کیا، ورنہ آج مسلمان اس میں بھی اختلاف کرتے کہ یہ ضعیف ہے یا فلانا ہے فلانا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ حدیث میں کرتے ہیں اپنے سے، جو دل کو جو حدیث نہیں لگتی بولتا ہے بس یہ ضعیف ہے، حالانکہ اس کی راوی سند ہر چیز برابر ہوگی لیکن کہتا ہے یہ ضعیف ہے۔ ہوا پرست لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ایک کارنامے تھے۔ اب ان کے دور میں 6 سال تک تو حالات صحیح رہے،
بالکل صحیح. 6 سال بعد فتنے شروع ہو گئے، وہ بھی تب جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، یہ کنویں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ انگوٹھی نکال رہے تھے انگلی سے اور واپس ڈال رہے تھے، وہ انگوٹھی ان سے کنویں میں گر گئی. پھر آپ نے وہ پورے اس میں کنویں کے پانی نکالا لیکن آپ کو وہ نہیں ملی. پھر اس کے بعد سے فتنے شروع ہو گئے. اب فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ سبائی فتنہ اس کو کہتے ہیں. اس کا جو بانی تھا عبداللہ ابن سبا، یہ یمن کا رہنے والا تھا اور اصل میں یہودی تھا یہ، لیکن یہ مدینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا. لوگ سمجھے کہ مسلمان ہے، لیکن اصل اس کا مقصد تھا کہ اسلام کو پارا پارا کرنا ہے اور اسلام کے جو اتفاق اور اتحاد ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ یہ گیا، دعوت کا طریقہ کار کیسے تھا؟ اس نے سوچا یار کہ کون سے علاقے ایسے جہاں میں اپنے دعوت چلا سکتا ہوں. اس نے جب سوچا یار مدینہ میں تو سارے صحابہ کرام موجود ہے، دیکھا کہ بھائی شام اور کوفہ، بصرہ، یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں میں اپنی دعوت چلا سکتا ہوں. اس نے مدینہ میں بھی کوشش کی، مدینہ میں بھی لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، لوگ حضرت عیسیٰ کی واپسی کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی واپسی کا نہیں مانتے کہ حضور بھی واپس آئیں گے. اور پھر کہا کہ عجیب بات ہے، حضور کے اہل بیت میں سے حضرت علی موجود ہے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن مدینہ سے اس کو نکال دیا گیا کہ بھائی یہ بات یہاں نہیں چلے گی. پھر یہ کوفہ گیا، شام گیا، شام سے انہوں نے بھی نکال دیا. پھر کوفہ گیا، انہوں نے بھی نکال دیا. بصرہ گیا، وہاں بھی نکالا گیا. پھر یہ مصر گیا. مصر میں چونکہ نیا نیا اسلام پھیلا تھا حضرت عمر کے دور میں، تو وہاں کے لوگ اور تھے بھی سارے اکثر بادشاہت کے انڈر تھے، تو وہاں تو یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ بھائی والد ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے، پھر اس کا پوتا. تو وہ اس نے جو یہ کہا نا کہ حضرت علی موجود ہے، ان کے خاندان والے ہیں، تو یہ ان کو بات اٹریکٹ کر گئی. انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا یہ چنتا بھی کیسے بندوں کو تھا؟ جو اس کے ذہن کے ساتھ موافق ہوتے تھے، جو لچھر ہوتے تھے یا چور یا ڈاکو یا اپنے علاقے کے بدماش، اس کو یہ چنتا تھا. تو اس سے جب یہ بات کرتا تھا اور پھر اس میں دیکھتا کہ یار یہ کون زیادہ میرے قریب آ گیا، اس کو امیر بنا دیتا تھا اپنے کہ آپ میری جماعت کے یا آپ امیر ہو. پھر دوسری جگہ اس طرح اس نے اپنی دعوت پھیلائی. جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اچھا مرکز اس نے مصر کو بنایا، اس طرح اپنی تنظیم پورے علاقوں میں 1-2 تو ہر جگہ ان کو مل گئے، تنظیم اسٹیبلش کی. پھر کیا کیا؟ اپنے تنظیم والوں کو کہا، جماعت والوں کو، کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ آپ کوفہ والے بصرہ والوں کو خط لکھے، بصرہ والے کوفہ کو خط لکھے، شام والے مصر کو خط لکھے، ٹھیک ہے، اور مصر والے شام کو لکھے، کچھ مدینہ خط لکھے. اب خط پہ کیا لکھنا ہے کہ بھائی ہمارا گورنر ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہمارا گورنر ہمارے اوپر ایسے مسئلہ ہے، یہ فلانا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، یہ ہے وہ، جھوٹ موٹ کے خطوط، اور یہ امن نہیں ہے یا بہت پریشانیاں ہیں عوام کے ساتھ، یہ مسئلے. کوفہ والوں کے خط آ گیا، کوفہ والوں نے اچھا، شام والوں کو آ گیا، مصر والوں کو آ گیا، ایک ہلچل مچ گئی. مدینہ بھی خط آ گیا، حضرت عثمان کے پاس بھی خط آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کی تحقیق کے لیے وفود بھیجے. اپنے صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، چنیدہ لوگ، ان کو کہا کہ آپ جا کر ان علاقوں میں دیکھو کہ حالات کیا ہے، اتنے خطوط آ رہے ہیں اور یہ ہلچل مچی ہوئی. وہ سارے گئے، انہوں نے حالات دیکھے کہ حالات تو بالکل نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنر بھی صحیح ہے، جو ہر صوبے کا جو حاکم ہے بالکل صحیح ہے، لوگوں سے معلومات کی، لوگوں نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ واپس ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ حالات تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن چند ایسے شرارتی لوگوں کا ہم نے سنا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے اور حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹ جانا چاہیے. حضرت عثمان نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. تو جو گورنرز تھے، جو بڑے بڑے عمال تھے، عاملین، ان سب کو بلایا اور شورا مجلس کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ بھائی یہ پیسوں کے پجاری، یہ لوگ ان کو پیسے دے دیتے، ان کے منہ بند کر دیتے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ فتنہ ابھی اٹھا ہے، ان کو زیادہ پھیلنے نہیں دو، ان کو ابھی سے مار دو، ختم کر دو. کسی نے کہا اس کو نکال دو. مختلف مشورے آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج آتے تھے، انتہائی نرم.
آپ نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں کروں گا، کیونکہ اس معمولی شبے پہ کہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے میں لوگوں کو قتل نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میں فتنوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے نرمی دکھائی، ان لوگوں کے بارے میں سختی نہیں دکھائی، اور کہا کہ جن کے جو اشکالات ہیں میں دور کر دوں گا۔ اب جو فتنے والے لوگ تھے ان کو اس مجلس کا پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو موقع ہے ہمارے پاس، ہم جاتے ہیں مدینہ اور حضرت عثمان کے سامنے اپنی ایسی جھوٹ موٹ کے اشکالات پیش کر دیں گے، وہ جو بھی جواب دیں گے ہم کہیں گے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ جیسے آج کل ہے نا لوگ اپنی منمانی کرتے، اس کو آپ بولو یار حدیث میں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے، ہم نہیں مانتے فلانا ہے، بس اس نے اپنی بات ہی پہ اڑے رہنے، آپ کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی آپ کو قرآن دکھاؤ حدیث دکھاؤ، بولتے ہیں نہیں یہ غلط ہے۔ تو ان لوگوں سے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے۔ اچھا یہ لوگ آئے مدینہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو بھی جمع کیا، ان کو بھی مسجد نبوی میں جمع کیا، سب سے کیا بتاؤ کیا اشکالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے منی میں، باقی صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی نماز، آپ نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مکہ میں اپنا اہل و عیال، ایک گھر والی میری وہاں تھی، میرا اپنا گھر ہے، وہ جو تھے وہ مسافر تھے، وہ جب حج کے لیے آتے تھے وہ تو مسافر ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ 2 رکعت پڑھتے، اور میں تو مقیم ہوں، میرے تو اپنا گھر، اس وجہ سے میں نے 4 پڑھی۔ پھر کہا کہ آپ نے نوجوانوں کو کیوں گورنر بنایا؟ تو انہوں نے سب کو بتایا کہ فلانا 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 گورنر جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو یہ سارے خلافت کے اہل ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ صحابہ سے کہتے میں صحیح کہہ رہا ہوں، سب کہتے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی فلانا فلانا اپنے سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک ان کا جو اعتراض تھا اس کا بالکل ٹھیک جواب دیا۔ وہ جواب دیتے پھر صحابہ سے کہتے کہ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ سب کہتے نہیں آپ بالکل ٹھیک بول رہے۔ اچھا انہوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم بالکل مطمئن ہو گئے، آپ نے ہمیں مطمئن کر دیا، اور واپس چلے گئے۔ اب جب واپس گئے اور وہاں جا کے لوگوں کو بتایا ہم نے تو سوالات کیا، حضرت عثمان تو ہمارے سوالات کا جواب دے ہی نہیں سکے، ہم تو نہیں مانتے اس کو اٹھانا ہی چاہیے۔ اب اتنے شرارتی لوگ تھے۔ اگلے سال حج کا موقع انہوں نے چوز کر لیا کہ حج کے موقع میں اکثر لوگ نہیں ہوں گے، مدینہ خالی ہو گیا ہوگا، تو اس موقع پہ ہم آئیں گے۔ پھر حج کے موقع پہ ہی آئے اور مدینہ کے قریب ٹھہر گئے، مدینہ کی بالکل سرحد پہ۔ شام سے مصر سے ہزاروں لوگ آ گئے، پوری جماعت بن گئی تھی، اور مدینہ کے اکثر لوگ حج پہ تھے، اکثر صحابہ کرام بھی حج پہ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، باہر ٹھہر گئے اور وہاں شور مچانا شروع کر دی کہ حضرت عثمان کو ہٹاؤ، حضرت علی کو خلیفہ بنا۔ حضرت علی کا نہیں کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مصر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک طلحہ کو ہونا چاہیے، شام والے کہہ رہے تھے زبیر کو ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہے تھے علی کو ہونا چاہیے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، لیکن یہ سب کا اتفاق تھا کہ حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت عملی اپنائی، انہوں نے ان جو یہ چوائس کر رہے تھے نا، تینوں کو ان کے پاس بھیج دی کہ جا کر ان سے بات چیت کر۔ یہ تینوں جب گئے انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ یا آپ ہو جاؤ یا آپ ہو جاؤ یا آپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے حضور سے سنا ہے کہ جس جگہ آپ لوگ جمع ہو، ہم نے سنا ہے کہ اس جگہ ایک جماعت جمع ہوگی وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو وہ سب وہ ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہماری دال تو گلنے والی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو مصر کو جو گورنر ہے اس محمد بن ابی بکر کو بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے تھے، لیکن یہ بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان سے کوئی فرمائش کی تھی، ڈیمانڈ کی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ اس سے وہ ناراض ہو کر مصر چلے گئے تھے، وہاں یہ فتنہ عبداللہ ابن سبا ان کے جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ چلو یا ہم بناتے ہیں، چلو اس کو ہم نے بنا دیا، آپ لوگ واپس جائیں۔ اب یہ تینوں، اب دیکھو مصر اس طرف ہے، کوفہ اس طرف ہے، بصرہ اس طرف۔ اب یہ تینوں جماعتیں روانہ ہو گئی واپس کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب کچھ ہی دور گئی ہے، واپس آ کر پھر جمع ہو گئی اسی جگہ پہ۔ پھر حضرت علی ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ کیوں آئے واپس؟ آپ نے تو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کہ ہم تو واپس جا رہے تھے، ہم نے یہ خط پکڑا ہے۔ بھائی خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مصر آئیں گے یہ لوگ، تو اب جو پرانا خلیفہ تھا اس کے نام یہ خط ہے،
یہ لوگ جب مصر پہنچے تو ان سب کو قتل کر دیے جائے. یہ خط ہم نے پکڑا ہے. کہا کس سے پکڑا ہے؟ بھائی یہ بندہ ہے، یہ ہمارے قریب جا رہا تھا، پھر ہم سے بھاگ رہا تھا، پھر قریب جا رہا تھا، پھر ہم سے بھاگ رہا تھا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس یہ خط برآمد ہو گیا. حضرت علی نے جب خط دیکھا کہا کہ اچھا یہ خط ہے، تو یہ جس نے، اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ حضرت عثمان نے دی ہے، یہ اگر حضرت عثمان کا وہ ہے، کیا نام ہے، رسول ہے جو بھیجنے والا ہے، تو یہ اتنا پاگل ہے کہ آپ کے قریب قریب جائے گا اور پھر آپ کے قریب آئے گا، پھر بھاگے گا، پھر قریب آئے گا تاکہ آپ کو اس کو پکڑ سکو. پہلی بات تو یہ کہ یہ خط جھوٹا ہے. دوسری بات یہ کہ چلو مصر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خط ہے، انہوں نے خط پکڑ لیے. شام والے کیوں آئے، کوفہ والے کیوں آئے، بصرہ والے واپس کیوں آ گئے، کیوں سب ایک ٹائم پہ آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ فتنہ چاہتے ہو اور تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو. یہ بات کر کے حضرت علی واپس آ گئے اور انہوں نے شرشور مچانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کیا کر دیا، مدینہ میں گھس آئے. مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور حضور کا عصا جو حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، حضرت عثمان کو ممبر سے نیچے گھسیٹ کر نیچے اتارا، اس عصے کو اٹھا کے ایسے کر کے توڑ دی. اب ظاہر سے اتنے ہزار لوگ تھے، ایک دم کون اس کے خلاف ہو سکتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا پھر بھی کوئی حکم نہیں دیا، اتنے نرم تھے. جا کر بس گھر میں بیٹھ گئے. حضرت عثمان کے دو گھر تھے، دار عثمان صغرا، دار عثمان کبرا. تو اس گھر میں آپ بس بیٹھے رہے، اپنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، باہر نکلنا بند کر دیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی حکم بھی جاری نہیں کیا. صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو حضرت علی نے اپنے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ پہرہ دار مقرر کر دی، اور صحابہ بھی آس پاس آ کر جمع ہو گئے، حضرت عثمان کے گھر میں آ گئے. حضرت عثمان سے کہا کہ بھائی آپ مکہ چلے جائے، یہ لوگ وہاں نہیں آ سکتے، یا آپ شام چلے جائے، وہاں حضرت معاویہ ہے، انہوں نے ان کو صحیح کام کیا ہے، آپ وہاں چلے جائے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں جائے، یہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں ان کو سمجھاؤں گا. سب اپنے گھروں میں چلے گئے. حضرت عثمان چھت پہ چڑھے، ان سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں فلانا، سب اپنے وہ فضائل سنائے جو حضور نے ان کے بارے میں بتائے تھے، لیکن وہ بات سننے والے نہیں تھے. انہوں نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا اور حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی اور اندر جانے کی کوشش کی، لیکن اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہو گئے، لیکن کامیاب یہ نہیں ہو سکے. یہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن گھر کا محاصرہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب ان میں سے کچھ لوگ پیچھے کی طرف سے آ کر انہوں نے اندر دیوار سے چھلانگ لگا دی، جس میں حضرت ابوبکر کے بیٹے بھی تھے، محمد بن ابی بکر. وہ آ کر اس نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑ لی. حضرت عثمان نے کہا اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو تیرے اس فعل کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ واپس شرما گئے، واپس پیچھے چلے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پھر مارنا شروع کر دیا. ان کی بیوی نائلہ وہ بچانے آئی تو ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی اس میں. آخر یہ عبداللہ ابن سبا یہودی غالباً یہی تھے، نام تو ایگزیکٹ نہیں آیا ہے تاریخ میں، لیکن یہی تھے. وہ حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھے اور ان کا گلا کاٹ دیا، اور ان کا خون، کیونکہ وہ تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آخری صفحے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. اس آیت پہ وہ خون کے دبے آج بھی ہے، اور یہ غالباً یہ قرآن ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا. یہ جب شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے.